فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چین، پی ایل اے آرمی ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش۔ آرمی چیف کی بیجنگ میں سینئر چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل کی ضرورت پر زور۔ سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے اور رابطہ کاری کے اقدامات پر بات چیت۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی اداروں میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ بیرونی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا جائزہ۔ کہا حکومتی اداروں میں میرٹ پر ماہرین کی تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں۔ وزیر اعظم نے مزید پیش رفت کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں کمیٹی بنا دی۔ شہباز شریف سے عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان نے دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگایا۔ دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کو خاموش نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل کی پریس کانفرنس۔ حکومت کا سوشل میڈیا کمپنی سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ پاکستان اور امریکہ میں قربتیں، تعلقات نئی بلندیوں پر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی آج ملاقات۔ اہم بیٹھک پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے متوقع۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوگی۔ پاک بھارت امور اور ایران کے معاملے پر گفتگو بھی ایجنڈے کا حصہ۔ پاکستانی کمیونٹی اور امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اہم عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، سیلاب سے 9 افراد جاں بحق۔ لاپتہ سیاحوں کی تلاش 5ویں روز بھی جاری۔ دشوار راستے، ملبہ اور بارش سرچ آپریشن میں بڑی رکاوٹ۔ ضلع گانچھے میں سیلابی صورتحال اب تک برقرار۔ مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر تباہ۔ متاثرین کی حکومت اور فلاحی اداروں سے مدد کی اپیل۔ چلاس میں مختلف مقامات پر روڈ بحالی کا کام جاری۔ NHA کی مشینری بابوسر پہنچ گئے۔ شارع بابوسر لوشی کے مقام پر بہہ جانے والے پل کی بھی مرمت۔ بابوسر ٹاپ حادثے میں جاں بحق 5 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مونسون بارشوں کا سسٹم کمزور پڑنے لگا۔ کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ ملتان میں جل تھل ایک، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ لیا کے مقام پر 4.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ تونسا پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ درجنوں بستیوں میں پانی داخل۔ تربیلا کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ۔ عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔ قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل۔ PTI رہنما کے خلاف 70 سے زائد مقدمات درج۔ 2 سال سے روپوش ہیں۔ بانی PTI کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے کا مقدمہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے بانی کو 30 جولائی کو طلب کر لیا۔ سمن جاری۔ عدالت نے PTI رہنما شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ DGI SPR کی مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی کو قوم کی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے جہاں بین المذاہب ہم آہنگی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ قومی یکجہتی اور اتحاد کی وجہ سے دشمن کو مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی ہوگی۔ ایوان بالا میں بے نظیر نشوونما پروگرام کی گونج۔ انوش رحمان نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا پروگرام کے آڈٹ کا کوئی طریقہ کار موجود ہے یا نہیں۔ مفتاح اسماعیل کا معاملہ تو مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق ہے۔
ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا BISP کے تحت اب تک 97 ارب روپے تقسیم کیے گئے، رقم مفتاح اسماعیل کی کمپنی کے ذریعے دی گئی، پیپرا قواعد کے تحت کوئی مسابقتی عمل نہیں اپنایا گیا، مفتاح اسماعیل کی اپنی کمپنی کے ذریعے رقم کی تقسیم کی تردید، کہا حکومت چاہے تو تحقیقات کرا لے، کوئی ڈر نہیں۔ سینٹ کارروائی پر 2 حکم امتناع، سینیٹرز کا اظہار ناراضی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائمہ کمیٹیوں کو معاملہ نہ سننے کا حکم دیا، اٹارنی جنرل کو طلب کیا جائے، سلیم مانڈوی والا کا مطالبہ، کامران مرتضیٰ نے کہا سینٹ کو عدالتی مداخلت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے، عدالتوں نے حکم امتناع دے کر اپنی اختیارات سے تجاوز کیا۔ قبل از ضمانت گرفتاری مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری ہے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ جاری، صرف درخواست دائر کرنا گرفتاری کو نہیں روک سکتا، عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازم ہے، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے فیصلے کا متن۔ مسلسل تیسرے روز بھی روپیہ تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 60 پیسے سستا، امریکی کرنسی انٹر بینک میں 283 روپے 50 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 286 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ۔ راولپنڈی میں CTD اور حساس ادارے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد موسیٰ گرفتار، بھاری مقدار میں بارودی مواد، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد، حکام کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں متعدد بار ٹریننگ کے لیے جا چکا، فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کا مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کا غیر قانونی دعویٰ قابل مذمت ہے، اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا صہیونی ریاست کی اشتعال انگیزی قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی منظم سازش ہے، ایسے اقدامات فلسطین کے تسلیم شدہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے، فلسطینیوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ، فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخرون کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ، اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کریں گے، فیصلہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا واحد راستہ قرار، فرانس کا فیصلہ حماس کی حمایت اور 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تماچا ہے، امریکی وزیر خارجہ کا رد عمل، وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر فرانس کی پیروی کرنے کے لیے دباؤ ہے، برطانوی میڈیا کا دعویٰ، سعودی عرب کا صدر میخرون کے فیصلے کا خیر مقدم، دیگر ملکوں سے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں پر بموں کی بارش، 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، 19 افراد امداد کی تقسیم کے دوران لقمہ اجل بنے، شہداء کی مجموعی تعداد 59,587 ہو گئی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں سرحدی کشیدگی، گولہ باری اور فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، 15 تھائی اہلکار اور 1 کمبوڈیا کا فوجی شامل، سرحدی علاقوں سے 1,20,000 افراد کی نقل مکانی، جھڑپیں کسی بھی وقت مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں، قائم مقام تھائی وزیر اعظم کی وارننگ۔ شاہین وائٹ واش کی خفت سے بچنے میں کامیاب، تیسرے T20 میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا، سیریز 2-1 سے میزبان ٹیم کے نام، قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 178 رنز بنائے، بنگلہ دیش کی ٹیم 104 رنز پر آؤٹ، فہیم اشرف کے 2، سلمان مرزا کے 3 شکار، ہیڈ کوچ مائک ہسن کہتے ہیں T20 ٹیم کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بڑے ایونٹس کے لیے مستقل پرفارمنس اہم ہے۔ رنگ کے کنگ مشہور ریسلر امریکی ہاک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، ہوگن کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، WWE کے کو فاؤنڈر سمیت دیگر شخصیات کا خراج عقیدت۔